اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ یہ سورۃ یاسین شریف کا آج آخری درس ہے۔ اب کیونکہ ذرا اس پوری سورۃ یاسین شریف کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلے عظمت اور رفعت کو بیان کیا، قرآن پاک کی شان کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ یاسین شریف کے اندر اپنے ہونے اور ایک ہونے کے جو ہے وہ دلائل بیان فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میں پھر ایک بار جو ہے چھوٹا سا دوہرا دیتا ہوں کہ پہلا واقعہ کیا پیش آیا تھا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں کا۔ ٹھیک ہے، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں کی شہادت کے بعد، حبیب نجار کی شہادت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ بندے کے پتر بن جاؤ۔ ٹھیک ہے، یہ پچھلے واقعات اس لیے ہے کہ حبیب نجار کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان حواریوں کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری قوم کو برباد کر دیا تھا، عذاب دے دیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم زمین کو دیکھ لو، پھر فرمایا کہ آسمان کو دیکھ لو، اس فلکی نظام کو دیکھ کے زمینی نظام کو دیکھو، یہ مان لو کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قیامت کے دن تم نے سب نے پھر اکٹھا ہونا ہے، پھر اگر اتنے دلیلوں کے باوجود بھی تم نے رب کو نہیں مارا تو پھر قیامت کے دن تمہارا جو ٹھکانہ ہے پھر وہ جہنم ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، حاضی جہنم التی کنتم توعدون۔ ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک چھوٹے سے انسان کو سمجھانے کی خاطر کتنے دلیلیں پیش فرمائی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کل کے سبق کے اندر جانوروں کی مثالیں تک دی ہیں کہ یار سواری تمہاری ہے، تمہاری سواری کو پیدا کس نے کیا ہے۔ اب ساری بات کرنے کے بعد آخری جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ ابی بن خلف جہمی یہ شخص ایک ہڈی اٹھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بحث و تکرار کرنے کے لیے آ گیا۔ یہ ہڈی کو توڑتا جاتا اور کہتا کہ کیا اس ہڈی نے پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ پھر توڑتا، پھر کہتا جی اب مجھے بتائیں جو ہڈی پہلے تو بوسیدہ ہو چکی ہے اور جو باقی بچی اس کو تو میں خود توڑ رہا ہوں، تو کیا اب یہ ہڈی بھی دوبارہ زندہ ہوگی؟ اب یہ بحث اور مباحثہ تکرار کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ یہ باتیں کر رہا ہے۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ ہڈی نے دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے اور تم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے اور تم نے جہنم میں بھی جانا ہے۔ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا، فرمایا تجھے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں بھی داخل کرے گا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے دلیل کیا ارشاد فرمائی ہے، فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، فرمایا کیا انسان نے نہیں دیکھا انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے اس کو پیدا کیا ہے ایک بوند سے، پانی کی بوند سے۔ ٹھیک ہے، فاذا هو خصیم مبین، فرمایا کہ اسی وجہ سے یہ واضح طور پر کھلا یہ جھگڑا کرتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے لیے یہ انسان مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی وہ مثال بیان کر رہا تھا کہ اس نے بھی جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، یہ ہمارے لیے تو مثال بیان کرتا ہے، وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور یہ کہتا ہے کہ جی ہڈیوں نے بھی زندہ ہونا ہے حالانکہ وہ بالکل خراب ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں ہے انسان کو ہم نے ایک پانی سے مکمل انسان بنا دیا ہے۔ اب کیا یہ بنانا مشکل کام ہے یا ہڈی جو بن چکی ہے آلریڈی پہلے بن چکی ہے، بننے کے بعد وہ خراب ہو چکی ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک تخلیق کے بارے میں انسان کو جو جھنجھوڑا ہے، فرمایا تم دیکھ تو صحیح، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما۔ ٹھیک ہے جی، ثم انشأناه خلقا آخر، فرمایا دیکھ تو صحیح ہم نے پانی کو جو ہے وہ پہلے جناب کیا ایک تھوڑا سا پانی تو تھا وہ بھی پلید، ٹھیک ہے، کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے پلید، جسم پر لگ جائے جسم پلید، اور تیری پیدائش بھی اسی سے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو زمزم سے پیدا کر دیتا، نلکے کے پانی سے پیدا کر دیتا، نہر کے پانی سے، اور کچھ بھی نہ صحیح سمندر کے پانی سے ہی پیدا کر دیتا، لیکن نہ، یہ انسان کی اوقات دکھانے کے لیے کتنے اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا اپنی ابتدا اٹھا کے دیکھتا کہ تجھے کہاں سے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، انسان کی اوقات کے اندر اس کو رکھا گیا نا کہ جب چودھری بننے کا دل کرے تو اپنی اوقات دیکھ لینا۔ ٹھیک ہے جی، جب رب کے سامنے اکڑنے کا دل کرے تو پھر اپنی اوقات دیکھ لینا کہ تجھے رب نے پیدا کس سے کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارے لیے مثالیں جو بیان کر رہا ہے کہ اب یہ اس ہڈی نے بھی زندہ ہونا ہے، تو کل اے محبوب آپ یہ فرما دیں، فرمایا یحیی الذی انشأ اول مرہ، فرمایا کہ
جس نے پہلی بار انہیں زندہ کیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یحیی الذی، انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار اس کو زندہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر پیدائش کا علم رکھتا ہے۔ تو جس نے اس ہڈی کو اسی ذات نے تو زندہ کرنا ہے جس نے پورے انسان کو پہلے زندہ کیا تھا، پہلے پیدا کیا تھا۔ اب پہلی انسان، پہلی تخلیق کو پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے، یا پیدا کی ہوئی کو دوبارہ زندہ کرنا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے، حالانکہ تخلیق پہلی مشکل ہے۔ فرمایا ہم جب پہلی مرتبہ بنا سکتے ہیں، ہڈیاں بنائی ہیں، گوشت بنایا ہے، پوست بنایا ہے، سب کچھ ہم نے بنایا ہے، پہلی مرتبہ جس نے بنایا ہے آگے بھی وہی پیدا کر دے گا۔ آگے فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا۔ اب ایک اور مثال بیان فرمائی جا رہی، فرمایا تم کہتے ہو کہ ہڈی کو زندہ کرنا مشکل کام ہے، تمہیں بڑا عجیب لگتا ہے۔ عرب کے جنگلوں کے اندر ایک درخت پایا جاتا ہے، وہ درخت جو ہے نا سرسبز ہوتا ہے، اس کو یہ یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ افار اور مرخ اس طرح کر کے نام ہے ان کا، عرب کے اندر کہتے ہیں افار کر کے ایک درخت کا نام ہے، جس طرح ہم نے کہ کرب ٹالی کہتے، تو افار ایک درخت کا نام ہے۔ اس درخت کی خوبی کیا ہے؟ آپ اس کی ایک ٹہنی کو توڑے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے آپس میں رگڑے تو اسی سے آگ پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آگ، ٹھیک ہے نا۔ ایسے 2 ٹہنیوں کو آپس میں رگڑے، پانی بھی نکل رہا ہوگا، اور آگ ایسے کر کے جب رگڑے گے تو آگ پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ذرا اس درخت کو ہی دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ اللہ جی جو کس نے پیدا کر رہا ہے ہڈیوں کو اور انسانوں کو؟ فرمایا وہی ذات جعل لکم، جس نے تمہارے لیے جناب پیدا کیا ہے من الشجر الاخضر، سر سبز درخت سے، نارا، آگ کو، ٹھیک ہے نا جی۔ جو سر سبز درخت سے، جس درخت کے اندر پانی بھی چل رہا ہے، اس کو توڑنے کے بعد دونوں ٹہنیوں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، لیکن جب دونوں کو رگڑیں گے تو آگ بھی پیدا ہو جائے گی۔ اب پانی اور آگ جس نے ایک ہی درخت سے پیدا کی ہے، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، ٹھیک ہے، جس آگ کو تم سلگاتے ہو، جس سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، جو ذات ایک درخت اور ایک ہی درخت سے پانی اور آگ کو پیدا کر سکتا ہے، تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، جس نے، کیا وہ ذات نہیں ہے اللہ جی خالق السماوات والارض بقادر، یعنی وہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ زمین اور آسمان کو دوبارہ پیدا کر دے۔ کیا کس بات پر؟ الا یخلق مثلہم، جس نے پہلے ایسے ہی پیدا ان کو کیا تھا، دوبارہ پھر ان کو پیدا کرنے پر وہ پھر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کیونکہ سب سے بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا بھی وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس نے آسمان کو پہلے پیدا فرمایا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، ٹھیک ہے۔ انما امرہ اذا ارادہ، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ اب اس کے پیدا کرنے کا ایک اشارہ دیا جا رہا ہے کہ رب پیدا کیسے کرتا ہے۔ میں رب کو کسی بھی چیز کی تخلیق کرنے کے لیے نہ تو جناب والا پہلے کوئی نقشے بنانے پڑتے ہیں، نہ کوئی نمونے بنانے پڑتے ہیں، نہ کوئی حساب کتاب لگانا پڑتا ہے، نہ کرتا کیسے ہے۔ انما امرہ، اس کی تو شان ہی یہ ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ، اسے کہتا ہے کن ہو جا، تو فیکون، وہ فوراً ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسے کوئی نہ انجینئرنگ کی ضرورت پڑتی ہے، نہ نقشے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ نمونے کی ضرورت پڑتی ہے، ظاہر ہے اول تخلیق جو ہی کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام۔ آسمان کو جب کہتا ہے ہو جا تو آسمان ہو جاتے ہیں، زمین کو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے، عرش کو بنانا ہو تو کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، لوح قلم کرسی، یہ ساری کائنات جب وہ کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا، بس ہو جاتی ہے، یہ اس کی شان ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بنانے کے لیے اسے کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خالق اس طریقے سے خالق ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہی ذات، پاک ہے وہی ذات، کون سی؟ بیدہ ملکوت کل شیء، جس ہر شے جس کے ہاتھ کے اندر ہے، جس کے قبضے قدرت کے اندر ہے، فرمایا وہی ذات پاک ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کے آنا بھی ہے، اسی کی طرف لوٹ کے آنا بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان، ساری مثالیں بیان کرنے کے بعد اپنی شان بیان فرمائی ہے، اور انسان کی تخلیق کے بارے میں جو انسان کو پریشانی اٹھی ہے نا کہ ہم کیسے زندہ ہوں گے، ہم کیسے ہوں گے۔ یہ جو اینکر ہے نا، اینکر ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ شیطان جب بھی کسی پر وار کرتا ہے نا اپنے دوستوں کے ذریعے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اینکر، یہ پکے ٹھکے اس کے دوست ہیں۔
اب بیٹھ کے امت کو جناب علیہ یہ سکھائے پھر یہ کیسے ہوگا، پھر یہ کس طرح ہوگا، پھر یہ کیسے ہوگا، پھر یہ کس طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج امت کے اندر یہی دماغ ان کا خراب کیا جا رہا ہے کہ ٹی ویوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کے متعلق یہ مختلف قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لے جی پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے. کل تک یہی سوال کافر کرتے تھے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور آج وہی سوال مسلمان کر رہا جی کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. حالانکہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو مسلمانوں کے اندر یہ سوال نہیں تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں ہو سکتا ہے. مسلمانوں کو تو ایک بات سکھائی دی گئی تھی کہ مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ جب اللہ کی بات تبارک و تعالیٰ کی بات آ گئی تو بات ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ ہے. جب اس نے ہر شے کو دیکھے نا، ایک مثال ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری بات کیوں فرمائی، فرمایا سبحان اللہ جی، وہ ذات پاک ہے. یہ اشارہ کس طرف ہے؟ ٹھیک ہے جی. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب اور ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہے. کیوں فرمایا وہ پاک اس وجہ سے ہے کہ بھائی نہ پیدا کر سکنا یہ کمزوری ہے. جو اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، ایک چھوٹے سے 6 فٹ کے انسان کو زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے. لیکن اب معراج کی رات کی جو معراج کا واقعہ شروع ہوتا ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سبحان سے. سبحان سے شروع ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے جی. حالانکہ بات معراج کی ہے لیکن اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ. سب سے پہلے معراج کی اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے اللہ فرماتا ہے وہ ذات پاک ہے. اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ کہ اللہ نے سبحان پہلے کیوں فرمایا ہے، فرماتا کہ وہ یہ نہ سمجھے کیونکہ سفر بڑا عجیب ہے، ناممکن سفر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پل بھر کے اندر ایک ہستی اٹھے، پہلے وہ جناب والا اپنا بیت المقدس جائے، پھر وہاں سے جناب عرش الہی تک جائے، پھر اس سے بھی اوپر جائے اور جا کے رب کا دیدار بھی کرے، جتنا تمام ملکوت وغیرہ ہے ان کی سیر بھی کرے، جنت اور جہنم کو بھی دیکھے، عرش کو بھی دیکھے، آسمان لوح و قلم سب کو دیکھنے کے بعد پھر واپس زمین پہ تشریف لائے. اور ابھی تک جناب والا بستر جو جس پر تشریف فرما تھے وہ بستر کی گرمی اسی وقت محسوس بھی ہو رہی ہو. ٹھیک ہے نا جی. یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہاری سوچ سے تو یہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. فرمایا لیکن ہاں سبحان اللہ جی، فرمایا کہ اگر کروانے والی وہ ذات ہو جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، اگر وہ چاہے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے. تم چاہو تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب دیکھیں نا کفار مکہ کیوں پریشان ہو گئے تھے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ 1 مہینے کا سفر آ کے منٹ کے اندر کر کے آ گئے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ان کا ارشاد فرمایا یہ میں نے سفر کیا ہوتا تو بات کچھ اور تھی، اگر کروانے والی وہی ذات ہو تو پھر سمجھ آئی کہ نہیں ہے. قرآن مجید کیا تھا نا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ٹھیک ہے نا. ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پتھر پہ کھڑا کر کے جو ہے پوری کائنات دکھا دی ہے. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہے. ان کو کیا کیا گیا؟ ایک پتھر پہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کیا گیا حجر اسود پہ. ٹھیک ہے نا. پتھر پہ کھڑا کر کے کیا کیا؟ فرمایا میرے ابراہیم جب نگاہ اٹھاؤ، جب نگاہ اٹھائی تو عرش الہی تک جتنا کچھ تھا سارا کا سارا ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا گیا. ٹھیک ہے نا جی. میں اگر وہ ذات ایک پتھر پہ کھڑا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو سب کچھ دکھا سکتا ہے تو اپنے محبوب کو لے جانا اور لے آنے میں کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ تو جب اتنے بڑے بڑے واقعات اس کی پاک ذات سے بری نہیں ہے تو پھر تمہاری تخلیق، تمہیں پیدا کرنا یہ کون سا بڑا کام ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ پھر اس قیامت کے دن کا آنا، یہ قبر کے اندر زندہ قرآن دیکھا نا قرآن مجید کی آیت ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. تم رب کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کس وجہ سے انکار کر سکتے ہو؟ کیوں؟ کنتم امواتا، تم تھے ہی نہیں، تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی ہے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارنے کے بعد ثم یحییکم، قبر کے اندر پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، قبر کے اندر پھر زندہ کرنے کے بعد قیامت کا دن آئے گا، جہان جیسے بدلتا جائے گا ویسی ویسی رب تمہیں زندگی عطا فرماتا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تم تو دنیا کی زندگی کہہ رہے ہو، قبر کے اندر جو بندہ پڑا ہے ثم یحییکم وہ بھی زندہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے قبر کے اندر رکھ کے جو ہے زندگی دے سکتے ہیں، تو دنیا کے اوپر رکھ کر زندگی دے کر پھر بہت مار کے پھر زندہ کرنا ہمارے لیے کون سا بڑا کام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.